خلاق احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دنیا کی تاریخی عمارات میں جس عمارت کا ذکر کریں گے وہ ہے آیا صوفیہ۔ گزشتہ دنوں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد سے عالمی سطح پر ان کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحی بازنطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اسی جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے جب استنبول پر قبضہ کیا اور قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ آج سے 80 سال قبل جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتس ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹنین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت یا بازنطینی سلطنت، جسے مشرقی رومن سلطنت بھی کہا جاتا تھا، کا دارالحکومت بھی تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈوکس چرچ کا مرکز رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے ہوئے کہ سلطان محمد دوم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ ترکی میں قدامت پسند مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان نے ان کوششوں میں اپنا حصہ ایسے وقت میں ڈالا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی ہے۔ آیا صوفیہ کا بڑا سب گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ برسوں میں اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ عالمی سطح پر اس فیصلے پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ اگرچہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی نوعیت میں تبدیلی سے اس کی کشش میں کمی آ جائے گی۔ امریکہ اور یونان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے سفیر برائے مذہبی آزادی سیم براؤننگ بیک نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آیا صوفیہ کے درجے میں تبدیلی سے اس کی مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جائے گی۔ یونان کے وزیر ثقافت لینا میڈونی نے اس عدالتی فیصلے کو مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج کا فیصلہ جو صدر اردوان کی سیاسی خواہش کا نتیجہ ہے، مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی ہے، جو اس یادگار کو اتحادی علامت سمجھتے اور اس کی منفرد خصوصیت کو جانتی ہے۔ 537 میں تعمیر ہونے والی یہ عبادت گاہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی تھی۔ تاہم آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بلقان
یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر، حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ وہاں سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق پیٹرارچ کہلاتا تھا اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم اٹلی میں تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا اور یہاں کے مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیٹرارک کہلاتا تھا اس میں مقیم تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کی کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کی مذہبی روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کے مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اس کی جگہ کیسر جسٹینین نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر میں 5 سال 10 مہینے مکمل میں ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں کیسر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خالص مصالحے استعمال کیے کہ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادرات نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، اے سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا، یعنی اے نبی سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی ہیکل تعمیر کیا تھا تو اب جسٹینین کے نزدیک وہ ہیکل سے بھی زیادہ عظیم عمارت تعمیر کرنے کا بنا تھا، لیکن اس کے یہ تکبرانہ اور گستاخانہ جملے اللہ کی ذات کو پسند نہ آئے اور جلد ہی یہ عمارت زمین بوس ہو گئی اور پھر دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پھر جب 1453 میں عثمانی سلطنت سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینیہ کو شکست ہو گئی تو اس شہر میں مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام